اور یہ ڈی جے بجانا یہ تو معاشرے کو گندا کرنا ہے، یہ سماج کو گندا کرنا ہے، معصوم بچے کی زندگی سے کھلواڑ ہے، اور یہ اتنا بڑا پاپ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی سنا دیتے ہیں جو لوگ گانا نہیں سننا چاہتے ہیں، جو لوگ گانے کو حرام سمجھتے ہیں، میوزک کی آواز کو حرام سمجھتے ہیں، آپ ان لوگوں کے کانوں تک آواز پہنچوا دیتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ آپ کے بجانے سے کتنے لوگ اس گانے کو سن لیتے ہیں۔ راہی مسافر، راستے چلنے والے، کوئی امام صاحب، کوئی عالم صاحب، کوئی حاجی صاحب، کوئی دیندار آدمی، کوئی پرہیزگار آدمی آپ کے ڈی جے کی آواز کو سن لیتے ہیں، آپ کے گانے کی آواز کو سن لیتے ہیں، جو سننا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر سن لیا تو پھر جو ہے اس کا گناہ، اس کا سبب آپ بنے، اس کا گناہ بھی آپ کے سر جائے گا۔ کہاں بھاگیے گا؟ آج اس دنیا کے اندر جو ہے جو چاہے کر لیجئے، جتنی چاہے منمانی کر لیجئے، جتنی چاہے دادا گیری کر لیجئے، جسے چاہے ہیرو پنی جما لیجئے، لیکن اسی دنیا کے اندر جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو پھر جو ہے ساری دادا گیری نکل جائے گی، ساری ہٹلر پنی چلی جائے گی، ساری ہیرو پنی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس وقت میں آپ کو ایسی پریشانی لاحق ہوگی کہ آپ جو ہے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے شادی کا جو طریقہ بتایا ہے، جو نکاح کا طریقہ بتایا ہے، شریعت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، اس شریعت پر چلیے، اس راستے پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، آپ کی اولاد بھی کامیاب ہوگی، آپ خود بھی کامیاب ہوں گے، آپ کا گھر بھی آباد رہے گا، آپ کی اولاد بھی آباد رہے گی، اور آپ کے نسل کے اندر ایک سے ایک عالم پیدا ہوگا، ایک سے ایک حافظ پیدا ہوگا، ایک سے ایک اللہ والا پیدا ہوگا، ایک سے ایک بزرگان دین پیدا ہوگا، اگر اس شریعت پر چلیں گے تو۔ اور اگر شیطان کے راستے پر چلیں گے تو آپ کی اولاد چور، بیمان، شرابی، کبابی، جواری، پریشانی، اور آپ کو زندگی بھر پریشان کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو آپ دیندار بنیں گے، اللہ والے بن جائیں گے، اور شیطان کے راستے پر چلیں گے تو شیطان بن جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ خود نے کہا، اللہ خود کہا ہے شیطان سے بچ کر کے رہنا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے ایمان والی عورتوں، شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پر مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کو لڑانا، ایک دوسرے کو لڑانا، ایک دوسرے کو الجھانا اور بھٹکانا اور سیدھے راستے سے دور کرنا۔ شیطانوں کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے، شیطان کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے۔ شیطان کا جو امیر ہوتا ہے، جو سردار، وہ کارگزاری لیتا ہے کہ بتاؤ آج تو نے کتنا بڑا کام کیا، تو سب شیطان اپنی کارگزاری بتاتا ہے کہ آج میں قدم پور میں فلانے کو فلانے سے لڑا دیا، فلاں کو فلاں سے لڑا دیا، سب اپنی اپنی کارگزاری بتاتا ہے۔ اور کوئی شیطان کہتا ہے کہ آج ہم فلانیہ کو ایسا بنا دیا کہ بہت گالی دیا، بہت گالی دیا، اپنے بچے کو گالی دیا، اپنے پڑوسی کو گالی دیا، اپنے گھر والے کو گالی دیا، اپنے شوہر کو گالی دیا، اپنے پڑوسی کو گالی دیا۔ تو جو سردار ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کوئی خاص بڑا کام نہیں کرے گا۔ ایک جو ہے ایک شیطان کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا،
میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا، بس شیطان کا جو سردار ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، کرسی پر سے اچھل جاتا ہے خوشی کے مارے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے کہ تو نے ہی بڑا کمال کیا ہے، تو نے ہی بڑا کمال کیا ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا، آپس میں لڑا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے شوہر کو ایسا برا برا گالی بولتی ہے کہ سننے سے بھی شرم آتا ہے۔ شوہر عزت کی چیز ہے، شوہر عزت کی چیز ہے۔ اللہ نے سجدہ کو اپنے لیے رکھا ہے، اگر انسانوں کے لیے رکھتا تو کہا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے وہ سجدہ کرتی، لیکن سجدہ کو اللہ نے اپنے لیے رکھا۔ اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا۔ شوہر عزت کی چیز ہے اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے۔ اللہ نے دونوں کا، ہر مسلمان، ہر انسان کی عزت رکھا ہے، ہر انسان کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان کی عزت ہے، ہر ایمان والے کی تو اور زیادہ عزت ہے نا؟ مرنے کے بعد بھی عزت ہے اور زندگی کے اندر بھی عزت ہے نا؟ زندہ میں کہا گیا، کیا کہا گیا کہ جب مسلمان سے ملے تو کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو آپ پر۔ شریعت یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جب داخل ہو تو سلام کر کر کے داخل ہو، آپ اپنے بچوں کو سلام کریں، بڑوں کو سلام کریں۔ سلام ایک دعا ہے اور عزت بھی ہے۔ سلام کیا ہے؟ عزت بھی ہے۔ گاڑی پر چلنے والا سائیکل پر چلنے والے کو سلام کرے، گاڑی پر چلنے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، بڑا آدمی چھوٹے کو سلام کرے، لیکن جو سلام میں پہل کر لے گا اس کو زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ شوہر عزت کی چیز ہے، بیوی بھی عزت کی چیز ہے، اور شیطان جب جو ہے میاں بیوی کے اندر لڑا دیتا ہے تو کتنا خوش کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے اندر آیا کہ جب شوہر بیوی کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے، جب شوہر بیوی کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر کے مسکراتی ہے تو ان دونوں کے مسکرانے کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، دونوں کے مسکراہٹ کو دیکھ کر کے اللہ مسکراتا ہے۔ اسی لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ دونوں کو، میاں بیوی کو لڑانے کی پھیری میں رکھتا ہے۔ شیطان سے بچنا چاہیے، اور شیطان سے بچنے کا بھی طریقہ بتایا گیا کہ شیطان تین چیز سے ڈرتا ہے، شیطان تین چیز سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان تین چیز سے ڈرتا ہے، لا حول پڑھو شیطان بھاگ جائے گا، اذان بول، اذان کہو شیطان بھاگ جائے گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لو شیطان بھاگ جائے گا۔ جس مجلس میں، اس بیٹھک میں جہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، شیطان پھر وہاں نہیں بیٹھتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کو بھگائیے اور شریعت کو قریب کیجئے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ شادی بیاہ کو شریعت نے اتنا آسان فرمایا ہے، اتنا آسان فرمایا ہے، جتنا آسان فرمایا گیا آج ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ اور جس کے گھر میں جس کو ایک لڑکی، دو لڑکی اگر پیدا ہو گئی، تین لڑکی پیدا ہو گئی، چار لڑکی پیدا ہو گئی، تو اس کے چہرے سے رونق چلی جا رہی ہے، اس کا چہرہ افسردہ ہوتے چلا جا رہا ہے۔
وہ غم میں جا رہا ہے، وہ پریشانی میں چلا جا رہا ہے، پریشانی میں گھلا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کا جو نسب چلایا ہے وہ لڑکے سے نہیں لڑکی سے چلایا ہے۔ چلایا کہ نہیں چلایا؟ مولانا یہاں مولانا موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو لڑکے جو تھے وہ بچپن ہی میں گزر گئے، کوئی لڑکا نہیں بچا۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو نسب چلا ہے وہ لڑکیوں سے چلا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کا، عورتوں کا وہ مقام دیا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی انسان، کوئی طاقت وہ مقام بحال نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ بہت اچھی بات ہے، حدیث کے اندر آیا، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جبرائیل بتاؤ آج تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے جہنم کو دیکھا۔ کیا کہا؟ میں نے جہنم کو دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا کیا جبرائیل جہنم کو کیا تم نے پہلی بار دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی تو حضرت جبرائیل نے کہا پہلی بار دیکھا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا دیکھا؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ کیا جہنم میں میری امت کو بھی دیکھا؟ تو جبرائیل نے جواب دیا ہاں اللہ کے نبی آپ کی امت کے لوگ بھی تھے، آپ کی امت کے لوگ بھی تھے۔ اب اتنا سننا تھا کہ جو چہرے کا رنگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تھا وہی رنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ، چہرے کا رنگ ہے۔ سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب جو ہے اتنی فکر میں چلے گئے، اتنی پریشانی میں چلے گئے کہ اب وہ کسی سے بات تک نہیں کر رہے ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کر رہے۔ اب اپنے آپ کو گھر کے اندر قید کر لیے، صرف مسجد نبی میں نماز کے لیے جاتے اور نماز پڑھ کر کے آ جاتے۔ حضرت ابوبکر سلام کر رہے ہیں، سلام کا جواب نہیں۔ حضرت عمر سلام کر رہے ہیں، سلام کا جواب نہیں۔ حضرت عثمان سلام کر رہے ہیں، عثمان کے سلام کا جواب نہیں، علی کے سلام کا جواب نہیں۔ باری باری صحابہ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، حضرت ابوبکر کے سلام کا جواب نہیں، بات چیت نہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ، ہو سکتا ہے تم سے بات کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بھی بات نہیں کیے، پھر واپس آ گئے، حضرت عمر سے بات نہیں ہوئی تو عثمان غنی کو بھیجا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں، ہو سکتا ہے آپ سے بات ہو جائے، آپ سے بات ہو جائے۔ ان سے بھی بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت غفاری کو بھیجا گیا، ان سے بات ہو جائے، ان سے بھی بات نہیں ہوئی۔ اور حضرت علی کو بھیجا گیا، حضرت علی بھی گئے، ان سے بھی بات چیت نہیں ہوئی۔ اس طرح غم و فکر میں کہ کسی سے بات تک نہیں ہو رہی ہے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو دل میں خیال آتا ہے
خیال آتا ہے اور دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور تیزی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لے جا رہے ہیں۔ فاطمہ پوچھ ہی رہی ہے، اے ہمارے سردار ہمیں کہاں لیتے جا رہے ہیں، کیا بات ہے بتائیے تو صحیح۔ لیکن حضرت علی کچھ نہیں بتاتے ہیں، تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں لیتے چلے جا رہے ہیں، اور اس فکر میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا چہرہ دیکھیں گے اور سارا غم دور ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، نبی کی خدمت میں لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سامنے کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر فاطمہ کے چہرے پر پڑی، اب وہ کھڑے ہو گئے، مسکرا اٹھے، بیٹی کو گلے سے لگایا اور رو بھی رہے ہیں، بیٹی کو گلے سے بھی لگا رہے ہیں، اور بیٹی بھی تو نبی کی تو پوچھ رہی ہے، اپنا جان کیا بات ہے، آج سب پریشان ہے، آج کیا بات ہے، آپ اتنے فکر میں ہیں، بتائیے تو صحیح۔ اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ بیٹی کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، اپنی صرف اپنی امت کی فکر ہے، اپنی امت کی فکر ہے۔ بیٹی کا چہرہ دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا غم دور ہو گیا۔ بیٹی کا وہ مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو بیٹی کو پڑھایا لکھایا مسلمان بنایا اور اچھی طرح سے تعلیم و تربیت کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ آدمی اور میں اس طرح سے ساتھ رہوں گا۔ بزرگوں اور دوستو، آج ہم بیٹی کو بوجھ بنا لیے ہیں، بیٹی کو بوجھ بنا لیے ہیں، بیٹی کو